آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنرل غلام محمد کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ جنرل غلام محمد کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، ان کے آباء و اجداد کون تھے، تعلیم کتنی حاصل کی، شادی کس سے کی، ان کی اولاد کیا کرتی ہے، ان کی بیماری کب شروع ہوئی، کتنے سال بیمار رہے۔ ایک دلچسپ واقعہ جب ان کی بیماری کے علاج کے لیے ان کو چڑے کھلائے گئے، پھر کیا ہوا، گورنر جنرل کے عہدے سے الگ ہونے کے بعد ان کا وقت کہاں گزرا، آخری وقت کس قسم و پرسی میں گزرا، وفات کیسے ہوئی اور دفن کہاں ہوئی، ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین مدینے میں کیوں نہ ہوئی، ان کی قبر کشائی کے وقت ان کی قبر میں جب سانپ دیکھا گیا، پورا واقعہ کیسے، علامہ اقبال اور جنرل غلام محمد کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ ملک غلام محمد 20 اپریل 1895 کو لاہور کے موچی دروازے کے قریب پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ قدیم لاہور کا حصہ تھا، جہاں تنگ گلیاں، پرانے مکانات اور روایتی لاہوری کلچر تھا۔ ان کا خاندان کاکے زئی پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ برطانوی دور میں بہت سے کاکے زئی خاندان جالندھر اور گرداسپور کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ وہاں سے کچھ خاندان لاہور منتقل ہوئے اور موچی دروازہ، کشمیری بازار اور ارد گرد کے علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ملک غلام محمد کے خاندان کو جالندھری اصل کہا جاتا ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد جالندھر سے لاہور آ کر بسے تھے۔ تعلیم۔ ملک غلام محمد نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے مکمل کی اور میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی لاہور سے پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے BA میں اکاؤنٹنسی اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ اکاؤنٹنسی میں غیر معمولی قابلیت کی بنا پر انہوں نے مقابلے کا برطانوی امتحان پاس کیا اور انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں شامل ہو گئے۔ ان کی فائنینشیل صلاحیتوں کا اعتراف نظام حیدرآباد نے بھی کیا، جہاں انہوں نے مشیر خزانہ کے فرائض انجام دیے۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد جب بھارت نے پاکستان کے اثاثے روک لیے اور نوزائیدہ ریاست شدید معاشی بحران کا شکار تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک غلام محمد کو وزیر خزانہ بنایا۔ شادی۔ غلام محمد کی اہلیہ کا نام بادشاہ بیگم تھا۔ بادشاہ بیگم کون تھی؟ وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی، وہ بالکل سادہ گھر والی تھی۔ غلام محمد کے صرف 2 بچے تھے، بیٹی اقبال بیگم۔ ان کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی۔ وہ لاہور میں رہتی تھی اور خاندانی زندگی گزارتی تھی۔ ان کے بارے میں بھی بہت کم عوامی معلومات ہیں۔ بیٹا انعام محمد۔ یہ سب سے دلچسپ بات ہے، گورنر جنرل کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کسی بڑے سرکاری عہدے پر نہیں تھے۔ وہ پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے اور کراچی میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ باپ گورنر جنرل ہاؤس میں رہتے تھے، بیٹا قریب ہی کرائے کے گھر میں۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سرکاری گاڑی نہیں، کوئی خاص سہولت نہیں۔ باپ نے بیٹے کو کبھی سرکاری عہدہ یا مال نہیں دلایا۔ آخری وقت۔ ملک غلام محمد قیام پاکستان کے بعد پہلے وزیر خزانہ بنے۔ وہ پہلے ہی سے ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے مریض تھے۔ 1951 تک ان کی جسمانی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ معمول کے دفتری کام سنبھالنے سے قاصر ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ان کی بگڑتی صحت کو دیکھتے ہوئے انہیں کابینہ سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ اس قتل کے فوراً بعد ملک غلام محمد کو تیسرا گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ گورنر جنرل بننے کے بعد ان کی صحت مزید تیزی سے گری۔ انہیں فالج کے پے در پے حملے ہوئے، لعاب دہن پر قابو نہ رہا اور زبان اتنی باری ہو گئی کہ ان کی گفتگو سمجھنا عام انسان کے بس سے باہر ہو گیا۔ اس دوران ان کی نجی سیکرٹری مس روتھ بورل ہی ان کی مبہم آواز کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتی تھی۔ ان کا نچلا دڑ اور بازو بری طرح مفلوج ہو چکے تھے اور وہ ویل چیئر کے سہارے کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ مشہور بیوروکریٹ اور ادیب قدرت اللہ شاب، جو اس وقت گورنر جنرل کے پرنسپل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، نے اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں ملک غلام محمد کے آخری دنوں کی دہلا دینے والی تصویر کشی کی ہے۔ شہاب لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کا وجود بستر پر ایک لاغر، سوکھے ہوئے اور بوسیدہ ہڈیوں کے پنجرے کی طرح دکھائی دیتا تھا، جن کے منہ سے مسلسل رال بہتی رہتی تھی۔ اہم ریاستی فائلیں، احکامات اور صدارتی فرمانوں پر دستخط کروانے کے لیے رات گئے ان کے بیڈ روم میں جایا جاتا تھا۔ انہیں گہری غنودگی سے بیدار کیا جاتا، بمشکل ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کھلتی، سہارا دے کر قلم ان کے کانپتے ہاتھوں میں تھمایا جاتا اور دستخط کروائے جاتے۔ دستخط ہوتے ہی انہیں پرسکون کرنے کے لیے نیند کے انجیکشن لگا دیے جاتے۔ بیماری نے ان کے مزاج میں شدید غصہ بھر دیا تھا۔ وہ اپنی بات نہ سمجھے جانے پر گالیاں دیتے تھے، چیختے تھے اور برتن اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب جدید ایلوپیتھک ادویات
فالج کے انجیکشن اور باقاعدہ فزیو تھراپی ملک غلام محمد کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت سنبھالنے میں ناکام ہو گئی تو ان کے قریبی حلقوں نے روایتی یونانی علاج کی طرف رجوع کیا۔ اتباع اور درباری خوشامدیوں نے یہ مشورہ دیا کہ فالج زدہ جسم میں خون کی روانی تیز کرنے، اعصاب کو گرم رکھنے اور مردہ رگوں میں جان ڈالنے کے لیے چیڑوں کا گوشت اور اس کا سوپ سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ گورنر جنرل ہاؤس کے برچی خانے میں روزانہ درجنوں اور بعض اوقات سینکڑوں چیڑے ذبح کر کے ان کا رس، کیما اور یخنی تیار کی جاتی۔ چونکہ فالج کی وجہ سے ملک غلام محمد کا جبڑا اور گلا بری طرح متاثر تھا اور وہ خود چبا کر نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے نرسیں اور ملازمین چمچوں کے ذریعے یخنی ان کے حلق میں زبردستی اتارتے تھے۔ چیڑوں کے علاوہ بھی طاقت کے مختلف کشتہ جات، طلسماتی عرق اور جڑی بوٹیاں آزمائی جاتی تھی تاکہ وہ کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ ان تمام دیسی نسخوں کے باوجود ان کی صحت میں کوئی بہتری نہ آئی، بلکہ بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ اور اعصابی تناؤ مزید بڑھتا گیا۔ بالآخر 1955 میں جب ان کی ذہنی جسمانی حالت مکمل طور پر ناکارہ ہو گئی تو میجر جنرل سکندر مرزا نے انہیں علاج کی غرض سے زبردستی رخصت پر بھیجا اور 7 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل کا چارج لینے کے بعد انہیں مستقل طور پر اقتدار سے بے دخل کر اور ستمبر 1956 میں شدید قسمہ پرسی اور تنہائی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ انہیں کراچی کے فوجی قبرستان میں دفنایا گیا جو شارع فیصل کے قریب CSD کے سامنے واقع ہے۔ قبر میں سانپ۔ مشہور ہے کہ غلام محمد نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے۔ سعودی حکومت نے بھی اجازت دے دی تھی۔ وفات کے بعد لاش کو امانتاً کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وصیت پر عمل کرنے کے لیے قبر کھولی گئی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگا رہا تھا۔ گورکن نے لاٹھی سے مارا، سانپ بچ گیا۔ پولیس والے نے پستول سے گولیاں چلائی، سانپ کو کوئی گولی نہ لگی۔ زہریلا سپرے کیا گیا، 2 گھنٹے بعد دوبارہ دیکھا گیا تو سانپ پھر موجود تھا۔ آخر سب نے مشورہ کر کے قبر بند کر دی۔ اگلے دن اخبار میں چھوٹی سی خبر آئی، سابق گورنر جنرل کی لاش سعودی عرب نہیں بھیجی جا سکی، وہ کراچی ہی میں دفن رہیں گے۔ علامہ اقبال اور غلام محمد کا کیا رشتہ ہے؟ میاں امیر الدین لاہور کے پہلے مسلم میئر اور تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ ان کے فرزند میاں صلاح الدین، جنہیں شہر میں میاں سلی کے نام سے پکارا جاتا تھا، لاہور کی مشہور شخصیت ہے۔ میاں صلاح الدین کی پہلی شادی پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد کی صاحبزادی سے ہوئی۔ میاں صلاح الدین نے بعد ازاں حکیم الامت علامہ اقبال کی اکلوتی بیٹی منیرہ بانو سے دوسری شادی کی۔ منیرہ بانو کے بطن سے یوسف صلاح الدین پیدا ہوئے۔ یوسف صلاح الدین علامہ اقبال کے حقیقی نواسے ہیں کیونکہ ان کی والدہ منیرہ بانو علامہ اقبال کی بیٹی تھی۔ اس لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے کہ ملک غلام محمد کی صاحبزادی میاں صلاح الدین کی پہلی اہلیہ تھی اور ان کا یوسف صلاح الدین سے سوتیلی ماں کا رشتہ بنتا ہے کیونکہ یوسف صلاح الدین میاں صلاح الدین کی دوسری اہلیہ کے بیٹے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک